بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن کے 50ویں سبق کے لیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس میں ہم متفرق آیات لیں گے اور مرفوع و منصوب و مجرور ان کی حالتیں اور ان کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نکات شوق بھی۔ آئیے شروع کرتے ہیں متفرق آیات سے۔ اور ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا آپ سے کہ ہم نے یہ آیات اس لیے منتخب کی ہیں کہ اب تک جو اذکار و صورتیں ہم نے لی ہیں ان میں وہ الفاظ آ نہیں سکے جو ان آیات میں آتے ہیں اور قرآن کریم میں بار بار آتے ہیں۔ تو پہلا ٹکڑا ہے سورہ آل عمران کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلی، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ ہے مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حرم کے بارے میں کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور واقعی ابھی بھی کھلی نشانیاں ہیں۔ آپ اگر اس سٹیج کو یاد کریں جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اس غیر زراعت والی وادی میں کھڑے ہو کر حج کی منادی کرائی، حج کی پکار دی، آواز لگائی، تو آپ سوچئے ایسی وادی میں جو بالکل پتھریلی ہے، گرم ہے، کوئی چیز نہیں اگتی وہاں پر، اور دنیا کے ایسے علاقے میں جو کوئی خاص اٹریکشن نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ آئیے آج کے دور میں، آج ساری دنیا سے ہر سال لوگ آتے ہیں وہاں پر، ملینز میں آتے ہیں، لاکھوں میں آتے ہیں، صرف ایک جگہ کے نہیں، ساری دنیا کے، اور زندگی بھر کی پونجی لٹا کر خوش ہوتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں، اور سال کے 12 مہینے آتے ہیں، نہ صرف حج کے لیے بلکہ عمرہ۔ یہ واحد جگہ جہاں پر مسلسل عبادت چلتی رہتی ہے، مسلسل عبادت چلتی رہتی ہے۔ دوسرا بڑا مذہب کا مرکز وہ ویٹیکن ہے، عیسائیت کا۔ مجھے ویٹیکن جانے کا بھی اتفاق ہوا، میں نے دیکھا ویٹیکن کو، لیکن وہاں عبادت سے زیادہ سیاح آتے ہیں اور عبادت کا کوئی تسلسل ایسا نہیں ہے جہاں پر لوگ مسلسل عبادت کرتے ہیں۔ یہ واحد سنٹر ہے دنیا میں عبادت کا، اگر صرف مذاہب کو لے لیا جائے، جس میں ساری دنیا کے لوگ آتے رہتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ کے لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہوں یہ الگ بات ہے، لیکن ساری دنیا سے آتے ہیں۔ فیہ آیات بینات، اس میں زمزم ہے، آج بھی لاکھوں لوگ پی رہے ہیں اور دنیا تک جا رہا ہے۔ کیا معجزہ ہے، کیا معجزہ ہے۔ اور اس پر ریسرچ ہوئی، کافی کے پانی آتا کہاں سے ہے۔ ابھی تک سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ٹرکی کی چٹانوں کے کہیں سے آتا ہے، وہاں سے اندر سے کہیں سے آتا ہے، ٹرکی کے پاس سے اور جارڈن کے پاس سے کہیں سے آتا ہے، کیونکہ سورس ابھی تک پورا واضح نہیں ہے، کیونکہ سالڈ چٹانیں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا مکے کے اطراف وہ پتھروں کے اندر کریکس ہیں، اور اس کی ایک تشریح ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب اپنا پر مارا تھا، وہ پر چھوٹا پر نہیں تھا، بہت بڑے فرشتے تھے، تو ایک تشریح یہ ہے کہ وہ پورے کریکس جو ہے اکراس پورے جزیرہ نما کی جو پلیٹ ہے، عربین پلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں جیولوجی میں، وہ پلیٹ پوری اس ڈائریکشن میں کریک ہوئی ہے کہیں سے بھی جہاں سے پانی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے جہاں سے پانی لائے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن دیکھیں تو ابھی بھی وہ ایک معمہ ہے، ساری دنیا پانی پیتی ہے، جبکہ پانی کا مسئلہ عرب ورلڈ میں بہت زیادہ ہے، لیکن زمزم نہ صرف وہاں کے بلکہ ساری دنیا کے لوگ لے جاتے ہیں۔ فیہ آیات بینات، حجر اسود آج تک وہاں پر ہے۔
مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی پیروں کی جگہ ابھی تک وہاں پر ہے، لوگوں کی کتابیں تک محفوظ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقام ابراہیم محفوظ ہے۔ سعی کی نشانی آج تک محفوظ ہے، ہزاروں، کسی کا عمرہ حج کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سعی نہ کرے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ دوسرا ٹکڑا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، سورہ نساء کی آیت۔ من، جو کوئی یا جس نے، یطع الرسول، اطاعت کرے رسول کی، من یطع الرسول پس قد اطاع، اطاعت کی اس نے، یعنی تاکید ہے، قد انڈیڈ اطاعت کی، کس کی؟ اللہ کی۔ رسول کی اطاعت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جو کوئی منہ موڑے، تولی ہم نے پریکٹس کی، تولی، تولوا، تولیتا، تولیتم، مزید فی ہے، یطع بھی مزید فی ہے، اطاع، اطاعوا، اطعتا، یطیع، یطیعنا، دیکھیں مزید فی جو ہے کتنا اپلیکیشن ہے۔ ومن تولی، اور جو کوئی منہ موڑے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس ما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، پس نہیں بھیجا آپ کو ہم نے، ارسلہ مزید فی ہے، ارسلہ، ارسلوا، ارسلتا، ارسلتم، ارسلتو، ارسلنا، ہم نے بھیجا آپ کو، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگہبان، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے پہنچا دیا کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے وہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو کوئی منہ موڑے تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان یا نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اس کو بھی ہم کس طرح زندگی میں لے سکتے ہیں؟ فی آیات بینات پہ ہم کس طرح زندگی میں لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور کریں، اور بھی کئی آیات ہیں، یہ وقت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں مزید بات کرنے کا کہ کیا کیا آیتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے حرم میں، مکے میں چھپی ہوئی ہیں، سوچتے جائیے آپ۔ اتنے لوگ آتے ہیں، کوئی ڈیسیزز نہیں پھیلتے، میسیو ڈیسیزز، اتنے، اس آیات پر غور کریں، غور کرتے جائیں، ریکارڈ رکھیں تاکہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے کبھی کبھی دیکھ لیا کریں، اس کا پلان بنائیں، لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ دیکھو کیسی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی جیتی جاگتی۔ اور میں یہ کہوں گا بات بہت دلچسپ کہ آج اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صدا کو سچ کیا ہے۔ کل سارے وعدے جو قرآن میں ہیں نا وہ بھی ایسے ہی سچ ہوں گے، بس ایک پردہ ہٹنے کی بات ہے۔ جنت اور جہنم ویسے ہی سچ ہیں، بس ایک پردہ ہٹنے کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ رسول کی جو اطاعت کرے، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری اپنی زندگیوں میں کیا حال ہے، دعا کریں، ہم احتساب کریں، پلان بنائیں اور تبلیغ کریں۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اذ ہما، اذ جب، اذا جب ہے، اذ جب ہے، اذ ہما جب وہ دونوں، ہوا ایک، ہم وہ سب، ہما وہ دونوں، فی الغار کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ جب یہ دونوں غار میں تھے اس وقت کا واقعہ ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہتا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر ایک نو مسلم بڑے داعی انہوں نے کہا کہ یہ زبردست دلیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ کیا، کس طرح سے کہ ابو بکر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے ڈر جاتے، اگر عام انسان ہوتے، دیکھتے کہ غار میں چھپے ہوئے ہیں اور دشمنوں کی ٹیم اوپر ہے، تو عام آدمی تو بس اس کے حواس کھو جاتے، اگر تھراتا نہیں تو کم از کم حواس تو کھو دیتا۔ اور یہ سچویشن صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھی، اس لیے کہ دونوں تھے۔ اگر قرآن یہ کہتا یا آپ کا نعوذ باللہ یہ قرآن جھوٹا آپ خود سے تصنیف کر کے لاتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے کم آن
ایسا تو نہیں تھا، آپ تو ڈر رہے تھے نعوذ باللہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کی اور یقین کی زبردست عظیم الشان مثال ہے۔ سوچئے آپ کے خونی دشمن پہنچے ہوئے ہیں مارنے کے لیے، اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا یہ حال ہے، لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا۔ کیا یقین کی معراج ہے، کیا اونچائی ہے۔ یہ آیت پھر ہمیں دعوت دیتی ہے، اس کی روشنی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، اس کا کچھ حصہ ہمیں عطا کر، آپ کی سیرت کو مزید پڑھنے کی توفیق دے، آپ کی رسالت پر پکا یقین دے، آپ سے محبت نصیب کر، احتساب، پلان، تبلیغ، اور ہم کو بھی مشکلات میں تجھ پر یقین دے، یہ کہنے کی توفیق دے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یقین سے، صرف زبان لپ سروس نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور ان کے بعد اللہ آئے تو نہیں ہوتا ہے، ماں کے بعد اللہ آئے تو نہیں مگر ہوتا ہے، ان کے بعد اللہ آئے تو نہیں مگر، ماں کے بعد اللہ آئے تو نہیں مگر، عام طور پہ جیسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، اور نہیں کوئی چیز، إِلَّا مگر، یسبح تسبیح کرتا ہے، بحمدہ حمد کے ساتھ، شیء اردو میں عربی میں مذکر ہے شیء، اور نہیں کوئی شیء مگر تسبیح کرتا ہے، اور اردو میں چیز کرتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں تسبیح کرتی ہے۔ الا یسبح بحمدہ، تسبیح کرتا ہے حمد کے ساتھ، تسبیح نقائص کی نفی ہے اور حمد خوبیوں کا بیان ہے، دونوں جب مل جاتے ہیں تو کامل بیان ہو جاتا ہے۔ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، ولیکن اور لیکن یعنی مگر، لا تفقہون تم نہیں سمجھتے، فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، فقیہ ہمارے پاس اس کی ایک اسپیشل اصطلاح جو فقیہ کا یعنی فقہ کے برانچ کا اسپیشلسٹ ہے، لیکن فقہ مطلب سمجھنا، سمجھ۔ ولیکن لا تفقہون تم نہیں سمجھتے، تسبیحہم ان کی تسبیح کو، یعنی یہ کائنات ساری، سے پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز یعنی یہ دیواریں، یہ چھت، یہ سارے ٹیبلز، کرسیاں، یہ کتابیں، یہ ہوا، یہ ذرات، یہ ایٹمز، یہ چاند و ستارے، سیارے، جھاڑ و پہاڑ، یہ درخت، یہ سڑکیں، یہ نالے، یہ دریا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور پھر فرشتے جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اوپر خاص کر، اور ادھر بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں، ہر چیز تسبیح کر، ان کی تسبیح کو، ان کی گونج کو سنیے آپ تصور کے کانوں سے، اور پھر ہم بھی تسبیح میں لگ جائیں، ایسی آیت خاص کر پڑھیں ہم کہ سبحان اللہ بحمدہ۔ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی تیری تسبیح اور حمد کی توفیق دے، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ آئیے ہم پریکٹس کرتے ہیں قاری عمران خان کے ساتھ ان آیتوں کی، ان کے الفاظ کے ترجموں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پہلی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فیہ آیات، فیہ آیات بینات، فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم۔ دوسری آیت لیتے ہیں۔
من يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا تیسری آیت لیتے ہیں اذ هما في الغار اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا آخری آیت لیتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم جزاک اللہ خیرہ. اب ہم آتے ہیں قواعد کی طرف. قواعد میں ہم نے اب تک فعل کے مختلف صیغے سیکھے. اس سے پہلے پروناؤنس بھی سیکھے, ہوا, ہم, انت, انتم, حروف جر سیکھے, لا, لی, من, عن, مع, بی, فی, علی, الی. فعل کے بنیادی ابواب میں فتح, نصر, ضرب, سمع سیکھا. حروف علت والے سیکھے, شروع میں, بیچ میں, آخر میں. وجدہ ہے یا بیچ میں قالا ہے, آخر میں دعا ہے. ڈبل لیٹر والے سیکھے, ضلہ یا محمود سیکھے, حمزہ والے امرا, جاء. اس کے بعد 9 اہم افعال کی قسمیں ہم نے سیکھی. فعل, فعل, فاعل, افعل, تفعل, تفاعل, انفعل, افتعل, استفعل. یہ 9 اقسام ہم نے سیکھی ہیں. اس میں سے ایک 9واں ہم نے نکال دیا, اصل میں 10واں استفعل ہے. افعل,
افعل اس کو ہم نے نہیں رکھا ہے، بہت ہی کم قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ فعل کے باب میں ہم نے فتح، نصر، ضربا اور سمع 4 کیے تھے اسٹائل بیسک۔ 2 اور ہیں جیسے حسبہ یحسب اور کرما یکرم، یہ دونوں ابواب بھی بہت کم استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ سیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی ختم نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے۔ تو 1 منٹ 2 منٹ ہی کے لیے سی ہم اس کو دوہرا لیتے ہیں، میرے بعد دہرائیے۔ فعل فعل فاعل، افعل تفعل تفاعل، یہ فعل فاعل ہے، تفعل تفاعل ہے، تے اس میں دونوں میں بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 تو اچھے یاد ہو جانے چاہیے آپ کو۔ اس کے بعد ان فعل افتعل استفعل، بولیے ان فعل افتعل استفعل، ان فعل افتعل استفعل، آخری بار ان فعل افتعل استفعل۔ انفعل انقلب منقلب انقلاب، افتعل اہتدى مہتدی اہتداء، استفعل استغفار۔ اس میں عام طور پر جو ہے پوچھنے کا مفہوم ہے یہ استفعل میں، جیسے استغفر مغفرت پوچھی، استفتاء فتویٰ پوچھا، استسقاء پانی پوچھا، صلاۃ الاستسقاء ہوتی ہے، پانی پوچھا، پانی مانگا، یہ ایک اس کا معنی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اس کا اگر آپ کو فاعل مفعول بنانا ہے تو صرف میم لگانا ہے، جیسے فعل ہے سبح، مسبح مسبح۔ اسی طرح فاعل ہے جاہد، تیسرا فاعل جاہد، مجاہد مجاہد۔ افعل اگر الف اس کے سامنے ہو، جیسے افعل ہے، انفعل ہے، افتعل ہے، استفعل ہے، تو یہ الف کو یا حمزہ کو گرا دینا ہے، یہ الف پہ زبر والا حمزہ ہے افعل والا۔ تو افعل ہے تو مفعل مفعل، جیسے اخرج اسلم ہے، مسلم مسلم۔ مسلم کے معنی نہ لکھ لیں تب بھی ہم اسٹرکچر بتا رہے ہیں آپ کو۔ اسی طرح انفعل ہے تو منفعل منفعل، افتعل ہے جیسے منقلب منقلب، افتعل ہے تو مہتدی مہتدا، مہتدی کی جمع مہتدون، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہی ہدایت یافتہ ہیں، مہتدی کی جمع مہتدون ہے۔ اور آخری میں استفعل ہے تو مستفعل مستفعل، یا مستغفر مستغفر، مستغفر کی جمع مستغفرین مستغفرون، قرآن میں والمستغفرین بالاسحار، استغفار کرتے ہیں نیک لوگ سحر کے وقت وغیرہ۔ ہم نے 3 جملے آپ کو رٹائے تھے۔ بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر، یہ کاکی کے لیے ہے، ایک پہ پیش ایک پہ زیر، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہے البیت الکبیر، وہ بڑا گھر۔ ادھر ال ہے تو ادھر بھی ال ہے، ادھر پیش ہے تو ادھر ایسا، جیسا یہ ویسا وہ، جیسا موصوف ویسی صفہ، جیسا وہ ویسا ہی۔ اگر 2 ٹکڑے دونوں اسموں پہ سیم ہے تو یہ صفت ہے۔ بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، ٹھیک ہے؟ تو البیت الکبیر وہ بڑا گھر، البیت کبیرن وہ گھر بڑا ہے۔ پہلے پہ آپ جو ہے ال ہے اور دوسرے پہ ان ہے تو یہ نکرہ ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ کہ وہ گھر بڑا ہے۔ یہ جملے اسمیہ ہیں کیونکہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ جملوں کی 2 اقسام ہیں، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، جملے اسمیہ فعلیہ، اسمیہ فعلیہ۔ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے اسمیہ کون سا ہے؟ البیت کبیرن، جیسے گھر بڑا ہے۔ فعلیہ خلق اللہ الارض، ہم نے سیکھا تھا خلق پیدا کیا، اللہ نے الارض زمین کو۔ قرأ حمید القرآن، پڑھا حمید نے قرآن کو۔ اور بعض وقت فعل واضح نہیں ہوتا، جیسے انزلنا القرآن۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ ان کب آتا ہے، ان کب آتا ہے، ان کب آتا ہے۔ جیسے مسلم ہے، مسلمن کب آتا ہے، مسلمن کب آتا ہے، مسلمین کب آتا ہے۔ مسلمن فاعل کی حالت میں، جیسے رأى مسلمن، دیکھا مسلمان نے، کیا دیکھا جو بھی ہے، جیسے رأى مسلمن کتاباً، کتاب کو دیکھا، تو کرنے والا ہے تو یہ
ان آتا ہے، اس کو رفع کی شکل کہتے ہیں، اٹھی ہوئی شکل، مرفوع کہتے ہیں اس کو. اور اگر دو ہوں تو مسلمانی ہوں گا، جیسے مسلمانی، اور پلورل ہو تو مسلمون ہوگا، مسلمین نہیں ہوگا. اون این جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، تو اون کی حالت رفع کی حالت ہے. رآ مسلمون الکتب یا کتاباً. اگر وہ آبجیکٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں منصوب، یعنی جیسے ادھر ہے کتاباً، کسی نے مسلمانوں کو دیکھا تو ہم بولیں گے مسلمن. جیسے رآ مثلاً خالد مسلمن، خالد نے ایک مسلم کو دیکھا، مسلمن اس کو دیکھا ہے تو اس کو آبجیکٹ ہے ان ہے. جیسے خلق اللہ الارض، یہ منصوب ہے مسلمن. اس کی جمع اگر دو مسلمانوں کو دیکھا تو رآ خالد مسلمینی، مسلمینی، مسلمانی نہیں ہوگا، مسلمینی ہوگا، دو مسلمان، مسلمانی مسلمینی دو مسلمان. اور اگر پلورل ہو رآ خالد مسلمین، مسلمون نہیں بولیں گے کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے. تو آبجیکٹ کی شکل میں آئے، مفعول بھی کی شکل میں آئے تو اس کو منصوب کہتے ہیں. بہرحال یہ مسلمی، مسلمین، مسلمین یا مسلمن. اور حرف جر کے ساتھ آئے جیسے بی، تو بی مسلمین، لمسلمین، 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 لمسلمین. تو یہ جو دوسری شکل ہے وہ حرف جر کے ساتھ اور آبجیکٹ کے طور پہ آتی ہے. اور جب بھی ایکشن کرنے والا ہو تو مسلمون ہوگا یا مسلمون ہوگے یا مسلمانی ہوگا. اور یہی رول مؤنث کا بھی ہے. مسلمتن، ہی مسلمتن، یہ جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ اس میں فعل ہو رہا ہے کہیں نہیں، تو اسمیہ. ہی مسلمتن، وہ مسلم عورت ہے. تو اس ہمیشہ رفع رہتا ہے، عام طور پر رفع کی حالت ہے، عام طور پر رفع کی حالت ہے، یعنی اون والی حالت ہے، اون والی حالت ہے. جیسے مسلمن یا مسلمانی یا مسلمون، یہ سب اون والی حالت ہے. ایک کا مسلمن، مسلمانی، مسلمون پلورل. مسلمتن، مسلمتانی، مسلماتن. اور اگر آبجیکٹ میں ہو تو مسلمتن، کسی نے دیکھا، مسلمتن آبجیکٹ ہے. مسلمتائنی آبجیکٹ ہے، مسلمتائنی. مسلماتن، مسلماتن. اور اگر پلورل ہے، اور اگر مجرور کے ساتھ ہے تو اس وقت ہوگا مسلمتن، مسلمتین اور مسلماتن. تو مسلماتن یا تن ہوگا یا تین ہوگا، تن نہیں ہوگا، تن ہوگا یا تین ہوگا. تن ایکشن میں، مسلماتن ایکشن میں یا کرنے والی ہو یا خبر ہو مبتدا کی، جیسے ہی یا مسلمتن. تو یہ بیسیکلی آپ یوں یاد رکھیے کہ اون یا ان والی حالت رفع کی ہے، کرنے والے کی ہے. ان یا این والی حالت مسلمون، مسلمین یا مسلماتین، یہ جو ہے جب وہ آبجیکٹ کے طور پر آئے، سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے طور پر آئے تو یہ حالتیں بدلتی ہیں. آپ بجائے اس کے کہ اس کو ایز اے رول یاد کریں، آپ نے اتنی صورتیں پڑھی ہیں، رائٹ، اتنے اذکار پڑھے ہیں، اس میں دیکھتے جائیے کہاں پر فارم چینج ہو رہا ہے. آپ اس پہ غور کیجئے، آپ کو خود معلوم ہوگا. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آتے جاتے ذکر کر رہے ہیں، آتے جاتے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ 7 ہوم ورکس کر رہے ہیں. آپ سوچتے جائیے کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمون نہیں ہے. مضاف الیہ میں بھی جو ہے، مضاف الیہ میں عالموں کا رب، تو رب العالمون نہیں ہوتا، رب العالمین. مضاف الیہ میں بھی یہ جو ہے این کی مجرور کی شکل بنتی ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم، جہاں بھی ہے. بہرحال میں یہ کہوں گا اس پر غور کیجئے، انشاءاللہ آپ پر یہ کھلتا جائے گا کہ یہاں پر زبر کیوں ہے. خلق اللہ الارض، زمین کو پیدا کیا. اچھا یہ آبجیکٹ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ ہے. ٹھیک ہے. اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ اللہ کی مدد، بیت اللہ اللہ کا گھر، اس لیے یہی ہے، رائٹ. الحمدللہ، لی کے ساتھ للہ، حرف جر ہونے کی وجہ سے ای ہے. ہم نے کہا حرف جر لگنے سے
زیر ہوتا ہے للہ وغیرہ۔ اب آتے ہیں ہم نقطۂ تعلیم کی طرف۔ اگر آپ کو قرآن حفظ کرنا ہو اور ہم کہیں گے آپ سب نیت کریں، جیسے میں نے اتنی اچھے نکات بتائے، قرآن حفظ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب چاہیں اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ عظیم الشان فائدہ ہے، اور اس کی ایک عظیم الشان برکت ہے کہ حفظ کرنے کی کوشش میں آپ قرآن سے اتنے مانوس ہوتے ہیں جو ادروائز نہیں ہوتے، اور حفظ کو بچانے کی کوشش میں آپ پھر اس سے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے نعمت ہے۔ اگر آپ حفظ کرنا چاہیں تو آپ کیا کریے، پہلے صفحہ لیجئے، اس کو سمجھیے، آسان کرنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ایک اردو نظم جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو حفظ کرنا آسان ہے، یا ایک عربی نظم جو آپ نہیں سمجھتے اس کو آسان ہے حفظ کرنا؟ ڈیفینیٹلی جو سمجھتے ہیں اس کو آسان ہے۔ یہاں اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی خاص برکت ہے، لیکن اس میں آپ سمجھ ڈال لیں اور بھی آسان ہو جائے گا۔ تو آپ مثلا ایک صفحہ لینا ہے آپ کو، پہلے صفحہ کے آپ کی ورڈز لے لیں کہ بھئی یہ اس صفحے میں کیا اہم باتیں ہیں، 4 باتیں 5 باتیں، جیسے تخلیق آدم کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے سوال کیا، ان کا جواب، پھر جو ہے سجدے کا حکم، ابلیس کا انکار، آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم، شیطان کا پھسلانا۔ 6 کو اچھی طرح سمجھ جائیے، کی ورڈز پکڑ لیجئے، الفاظ معنی اچھا پڑھ لیجئے، ایک اچھی تفسیر مستند دیکھ لیجئے، اس کو پڑھیے۔ اس کے بعد آپ کسی اچھے قاری سے اس کو سنتے جائیے۔ میں کہوں گا آپ ایک 15 20 30 بار اگر آپ سن لیں آپ خود سے یاد کریں گے۔ میں ایک غلط مثال دے رہا ہوں لیکن جو عام مثال ہے اس لیے سمجھ میں اچھی طرح آئے گی آپ کی، کہ آپ نے کسی کو یہ فلمی گانے حفظ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن لوگ گنگناتے ہیں نا۔ کیوں گنگناتے ہیں؟ پورے گانے یاد رہتے ہیں بعض کو سن کے، اور وہ جیسا بھی شیطانی اثر ہے جو بھی ہے وہ بہرحال ان کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد وہ خود گنگنانے لگتے ہیں۔ ہم کہیں گے آپ قرآن کو پڑھنے کے بعد، اس کی تفسیر پڑھنے کے بعد، اس سے اچھا اس کی گہرائی کو جتنا پڑھ سکتے آپ سمجھ سکتے غور کر سکتے، اس کے بعد اچھے قاری سے سنیے آپ، اس کے بعد خود دل چاہے گا کہ اس کو حفظ آپ کو حفظ کرو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مثلا یاسین حفظ کرنا چاہتے ہو آپ، یا دخان یا ملک، آپ اچھے قاری سے سنتے جائیے اور غور کرتے جائیے۔ اگر آپ نہیں سمجھتے تو یہ سب پہلو نہیں آ سکتے سوائے جو ہے الفاظ کے، لیکن آپ جب سورہ ملک پڑھیں گے، بھئی شام میں رات میں سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ سورہ ملک میں کیا ہے؟ بہترین اللہ تعالیٰ نے پوری توجہ دلائی ہے کائنات کی طرف اور تخلیق کی طرف اور انجام کی طرف جو لوگ نہیں کریں۔ آپ اس کو پڑھتے رہیے اچھے قاری کے انداز میں جو دل سے پڑھتا ہو، خاص کر سمجھنے والا قاری ہو تو دل سے پڑھے گا، ورنہ خالی وہ آوازیں اٹھائے گا اور نیچے کرے گا۔ کہاں آواز کو اٹھانا ہے، کہاں، یہ جو ہے سمجھنے والا قاری صحیح کرے گا۔ جو نہیں سمجھتا وہ خالی آوازوں پہ چلے گا، لیکن جہاں ڈرنا ہے اس کی آواز میں ڈر آئے گا، جہاں جو ہے سوال ہے وہاں پہ سوال اٹھے گا، جہاں پہ تفکر کی دعوت ہے وہاں پر تفکر کے ایسا چلے گا۔ تو سمجھنے والے قاری کے ساتھ آپ سنیے بار بار۔ دیکھیے اگر آپ قرآن کریم نہیں سمجھیں گے تو اپنے بچوں کے لیے آپ بہت بڑا فتنہ چھوڑ کے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ بہت سیریس بات کہہ رہا ہوں میں۔ اس دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ رسالت پر اور قرآن پر اٹیکس بری طرح سے شروع ہوئے ہیں۔ ابھی قرآن کے خلاف فلم بھی بنی تھی ایک، جو ابھی فتنہ بنتے بنتے اتنا نہیں پھیلا، اللہ کا شکر ہے، لیکن اسلام کے خلاف کام کرنے والوں کا پلان یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی کتاب سے ان کو توڑ دیا جائے۔ ہمارے بچوں کا حال اب یہ ہے کہ وہ اخبارات میں، ٹی وی میں قرآن کا پیغام کس سے سن رہے ہیں؟ غیروں سے سن رہے ہیں۔ چونکہ ہم ان کو قرآن نہیں سمجھاتے تو ہو رہا کیا کہ اخبار میں آ رہا ہے، یا کوئی ایک جو خلاف لیڈر ہے وہ کہہ رہا ہے قرآن نے ایسا کہا اس لیے یہ جو ہے بہت سی ایسی کتاب اور ویسی کتاب ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، اچھا قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے؟
آپ نہیں سمجھائیں گے تو وہ غیروں سے سیکھے گا اور غلط کانٹیکس میں سیکھے گا، اور آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ سمجھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور اگر آپ سمجھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور آج کل کے بچے جو ہے نا وہ جو انٹرنیٹ ایکسپوجر ہے، گلوبلائزیشن ہے، اس میں تو جو ویسٹرن کلچر ہے اس میں وہ آپ کو صاف بول بھی دیں گے کبھی ڈیڈ آپ نے قرآن سمجھا نہیں، کبھی کیوں سمجھا رہے آپ میرے کو؟ اگر آپ بولیں گے اس کو زبر سے بیٹے یہ اللہ کی کتاب ہے اس پہ یقین رکھنا چاہیے، آپ سمجھے ہی نہیں، آپ بولے ڈیڈ یو ڈونٹ نو، یو ڈونٹ اسپینڈ ٹائم انڈرسٹینڈنگ اٹ، یو ڈونٹ نو، forget it. دل میں بولے گا بیوقوف ہے میرا باپ، جانے دو باپ ہے، خاموش بیٹھ جاتا ہوں میں، لیکن اس کا دل کو آپ صاف نہیں کر سکتے جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اور اس قابل نہیں ہوں گے کہ بنیادی سوالات کا جواب نہ دے سکے، بچوں کو بچانا مشکل ہے۔ دوسری طرف عظیم الشان حفاظت ہے اگر آپ بچوں کو قرآن سمجھا کے پڑھائیں اور قرآن کو اور خاص کر نماز کو بتائیں کہ قرآن کا ان کی زندگی پر اثر کیا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب کو میں تو کہتا ہوں چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لیسنز ویب سائٹ پر کہ اعوذ باللہ من الشیطان کب بولنا ہے؟ جب تم کو دل یہ کہے کہ ممی کی بات نہیں سننا ہے، ابو کی بات نہیں سننا ہے، نماز کو نہیں جانا ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے، یہ شیطان تم کو ٹرین کر رہا ہے، بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کی دنیا سے ریلیٹ کرتے ہوئے، خاص کر نمازوں سے۔ اور ہزاروں واز ایک طرف، اور آج کل کی جو گندگیاں ہیں وہ ایک طرف، آپ کے ہزاروں واز ایک پروگرام میں ستیہ ناش کر دیں گے اس کا دماغ۔ آج کی دنیا میں اگر کوئی بچا سکتا ہے ہمارے بچوں کو اور ہم کو پہلے اور ہمارے بچوں کو، وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق جوڑ دیجئے، قرآن ان کو ساتھ لے کے چلے گا۔ اس کی ابتدا ہم سے ہونی چاہیے، ہم کو قرآن سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ناظرین اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیشہ وہ ہمیں قرآن کا اسٹوڈنٹ بنائے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔